ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے۔ جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا، ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں۔ جو آپ کے ساتھ نہیں، انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا۔ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو۔ اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو۔ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو۔ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو، اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے؟ آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں۔ جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں۔ تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو۔ ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے۔ کر کے تو دیکھو نا یار۔ ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ جواب بنائیں بہو کے لیے۔ اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خاوند شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے۔ یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے۔ یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی۔ بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں۔ اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو، یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے۔ چھ معنی دار مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں ہی تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں کئی دنوں کی بھوک تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا، تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں۔ فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی، چلو ابو الحسن انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے نا بکری ذبح کی، نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے۔ تو
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے، اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے، اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے، ہاتھ نہیں ہلاؤندے ڈر دے، جنہاں لی تو پاپ کمائے، دس کتھے نہیں تیرے کر دے۔ لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، جنہاں لی تو پاپ کمائے، لیا بلا 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ میں بچوں کے لیے ساری زندگی اپنے لیے دوزخ کٹھی کرتے رہے، بچوں کو دے دے کے چلے گئے اور حساب ہم دیں۔ حضرت علی فرمایا تجھ سے بڑا بھی بیوقوف کوئی نہیں کہ کھائے گا کوئی اور حساب تو دے گا، اور پھر کیوں رازق بنتے ہو بچوں کے؟ ان کے لیے حلال اور طیب کٹھا کرو، ان کے رازق نہ بنو، ان کا رازق اللہ ہے۔ یہ نہ خیال کرو کہ میں نہیں اگر بہت زیادہ کما سکوں گا تو پتہ نہیں یہ روٹی نہیں کھائیں گے، اس بات سے باہر آ جاؤ، یہ کمزوری ہے اپنی طبیعت کی، اس کو نکال دو۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں عاجزی پیدا کریں۔ کنز المال میں حدیث ہے، ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا، پر اسے یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے، آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاجزی ہے نا اس کا پھل محبت ہے، تم اگر عاجزی کرو گے تو پھر اس کا پھل محبت ہے، جھک جائیں، جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، غلطی ساس سے بھی ہو ہی جاتی ہے، ڈٹ نہ جائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے؟ نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے، لیکن صفیں سیدھی کراتے ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگ گیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ وقت وصال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے؟ تو کیا ابا جی غلطی کر ہی نہیں سکتے؟ تو نیچے اتریں تھوڑا سا، اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اتریں، ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں گے۔ جسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویں نال تے نبھ جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرا نہ کھائیے۔ اگر تجھے عادت ہے تھوڑا سا تو کسر کھا لیتا ہے تو پھر تیری نبھ جائے گی، اگر تو کہتا ہے نا ماں بدولت تو یہ سوال ہی نہیں۔ اور ایک جگہ اور کہا، فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔ آج ہم نے رشتے گوا لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے، سلنڈر کرنا نہیں سیکھا۔ چپ کر کے سلنڈر کر دیں۔ آپ یقین کریں جو سلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا نہیں۔ حق پہ کھڑے ہونا اور بات ہے، لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا۔ ایک تو درگزر کریں، تحفے کا لین دین کریں، عاجزی اختیار کریں، دل سے کدورت کو دور کریں، اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے ناراض ہیں ان کو فون کریں، اور کوشش کریں کہ جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا نا یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی، ان چیزوں کو بلا وجہ نکال دیں۔ خود کسی کا حسد کرے نہ اور کسی کو اپنا حاسد سمجھے نہ۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد کی۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔
عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے. یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے. انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے. پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا. تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا. اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو. لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے. ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عقل دیتا ہے، عقل خالص خدا کا فضل ہے. آپ یقین کریں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی سیانے نہیں ہوتے، ڈگری ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو معاملہ فہمی دیتا ہے. کچھ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں دیہاتوں میں جو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہیں پر بڑے معاملہ فہم، بڑے پنچایت کے سمجھدار، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھ. اب اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا، خدا کا فضل تھا نا. اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی، اپنا ما فی ضمیر کہہ سکتے تھے، بات کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھوکہ دینے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا، فراڈ کرنے شروع کر دی. انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی تو اماں کو بھی کہانی سنا گئے، ابا جی کو بھی کوئی کہانی سنا کے نکل گئے، حتیٰ کہ اپنے مرشد کو بھی کہانی سنا دی، کوئی نہ کوئی سٹوری سنا کے نکل گئے، استاد کو بھی کہانی. خدا اگر شعور دے تو اگر آپ اس سے منفی کام لے کے اتنا آگے جا سکتے ہیں تو آپ اپنی عقل کو مثبت جگہ پہ استعمال کریں تو خدا آپ کے شعور سے کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے، پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے منفی استعمال ہی کرنا ہے اپنی ان ساری چیزوں کا، تو پھر یاد رکھنا کچھ لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے، قد بھی بڑا اونچا ہے، رنگ بھی بڑا گورا ہے، چلنے میں انسان بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا اس کا بازو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اگر کسی کو ملے، کرتے پر ایڈریس لکھ دیا ہے، بازو پر لوگوں نے ایڈریس لکھ دیا ہے. اگر کسی کو ملے تو فلاں مقام پہ پہنچا دو. وہ ایک دفعہ خبر لگی کسی علاقے کی کہ ایک مقام پہ نا پڑھے لکھے اور مالدار نوجوان بڑی مہنگی گاڑی میں آئے اور ایک بوڑھے شخص کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے، اور وہ بوڑھا اتنا غریب تھا کہ فٹ پاتھ کنارے بیٹھ کے وہ خیرات مانگ رہا تھا. تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پولیس کو بھی بلا لیا گیا. جب آئے تو انہوں نے کہا تم اتنے مالدار ہو تو اس فقیر کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تو بچے رو پڑے، پہلے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، پھر وہ رو پڑے. انہوں نے کہا نہ ہمیں تنگ کرو، لے جانے دو. کا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے یہ غیر نہیں ہمارے والد ہیں. ماجرا کیا؟ کہنے لگے بیچارے بڑے سمجھدار تھے، بزنس مین تھے، سب کچھ تھا، پر نہ اب ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. اب سارا کچھ ہوتے ہوئے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. او بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے. تے او منگتے ہیں تخت بٹھاوے
सजना किसी नू कारा मिलदा ही कोई काबे ओ खाली आवे। तो अगर आज शऊर सलामत है, शऊर, तो फिर थोड़ा ख्याल करें। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हो, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वो बस सारा कुछ ठीक है, तेरे कमाई थोड़ी सी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद ही दौलत पे होगी, वहां आप वफा तलाश करेंगे, वहां आप खुलूस तलाश करेंगे, वहां हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन वो हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रिजा मकसूद हो। हजरत फातिमा बिनते कैस एक सहाबियां थी, उन्हें तलाक हो गई। उनके लिए दो रिश्ते आए, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के गुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, पारसा हैं, अशरा मुबशरा हैं। हजरत फातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रजा क्या है, हुजूर की रजा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। उन्होंने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है। कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रिजा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करें रसूल कायनात। छोड़े को जरूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे हो, जो मोहब्बत के लिए हो। हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं जितने लोग आ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, 1% भी। जब पलट के देखते हैं तो शर्म आती है कि यार इतनी दूर से बंदा चल के आ गया, इसको कैसे समझाएं, किस तरह करके। तो एक बुजुर्ग आ गए और वो अच्छे साफ सुथरा उनका मिजाज था, बड़े शानदार। तो मैं जियारत के लिए हूँ, तो मैंने कहा जियारत शहरत वाला तो खाता कोई नहीं, चलो आप आ गए हैं तो कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कोई हुक्म नहीं, मैं अल्लाह की रिजा के लिए आया हूँ। ये कोई तकरीर नहीं थी, खुतबा नहीं था, ना उनके सामने स्पीकर था, ना वो शोर कर रहे थे, ना वो नारे लगवा रहे थे, ना वो हाथों पे हाथ मार रहे थे। और उस बंदे ने कहा अल्लाह की रिजा के लिए आऊँ, तो वो भी रो पड़े तो मैं भी रो पड़ा, खत्म हो गई बात। अब बात को समझे, ये इतना तगड़ा रिश्ता है ना यार। किसी रिश्ते के बीच बरादरी होती है, किसी रिश्ते के बीच खानदान होता है, किसी रिश्ते के बीच कबीला होता है, किसी रिश्ते के बीच रंग नस्ल होती। वो कितना तगड़ा रिश्ता है कि दो बंदों का रिश्ता हो, एक बीच में खुदा हो, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा हो। आप कितना उसे मजबूत रिश्ता समझेंगे जिसके बीच अल्लाह रसूल हो। इतना तगड़ा रिश्ता, इतना मजबूत ताल्लुक, इतनी वुसअत उसके अंदर, अल्लाह की रिजा के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम से रब करीम ने फरमाया, कहा ए मूसा मेरी रिजा के लिए भी कोई काम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। इमाम गजाली ने रवायत लिखी है, ए अल्लाह मैंने आपके तमाम अहकामात पे अमल किया, मूसा वो तो आपने कमाल किया, अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरी रिजा के लिए तो या अल्लाह तेरी रिजा के लिए क्या है? तो रब करीम ने फरमाया किसी बंदे से सिर्फ इसलिए प्यार किया कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए प्यार किया हो कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए। मेरे अजीज आप बात को समझें, जिंदगी में फरोगे मोहब्बत पर कुछ काम करें।